السلام علیکم۔ برونو دانت بینچے کار دوڑائے جا رہا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ وہ ہوٹل سے نکل کر چھپنے کے لیے پارکنگ میں جا گھسا تھا اور پھر اسے وہاں ایک ایسی کار نظر آ گئی جس کے نہ صرف اگنیشن میں چابی موجود تھی بلکہ اس کا دروازہ بھی لاک نہ تھا۔ شاید اس کار کا مالک کسی جلدی کی وجہ سے اتر کر گیا تھا۔ بہرحال برونو کے لیے یہ انتہائی خوش قسمتی کا موقع تھا۔ چنانچہ اس نے کار سنبھالی اور پھر اسے تیزی سے بیرونی گیٹ کی طرف لے گیا۔ اسی لمحے اس نے اسی نوجوان کو بجلی کسی تیزی سے دوڑ کر کار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا جس نے کمرے میں اس پر حملہ کیا تھا۔ برونو نے ایکسیلیٹر دبایا مگر نوجوان کی رفتار حیرت انگیز حد تک تیز تھی اور جیسے ہی برونو کی کار گیٹ سے مڑی نوجوان اچھلا اور دوسرے لمحے کار کی چھت پر دھماکہ سا ہوا، لیکن برونو نے انتہائی پھرتی سے کار کو ٹرن دیا اور پھر اس نے نوجوان کو چھت سے پھسل کر نیچے گرتے دیکھا۔ برونو کار آگے بڑھائے لیے گیا۔ کافی فاصلے پر آنے کے بعد اس نے کار کو اچانک ایک سائیڈ گلی میں موڑا اور پھر اسے دوسری سڑک پر لے آیا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سیدھا ساحل سمندر پر جائے گا، لیکن اب اس کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ اس کا بریف کیس وہیں ہوٹل میں رہ گیا تھا اور یقیناً مس الماس کے ہتھے چڑھا ہوگا۔ اس لیے اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ بوبی کو پکڑے اور اس کے ذریعے مس الماس سے وہ بریف کیس واپس حاصل کرے۔ وہ کار دوڑاتا ہوا ابھی ساحل سمندر والے چوک سے کچھ فاصلے پر تھا کہ دور سے اس نے پولیس کو دیکھا جو کاریں روک کر انہیں چیک کر رہی تھی۔ برونو کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ شاید کار کے مالک نے کار چوری کی اطلاع پولیس کو دے دی ہوگی اور اب پولیس کار کی دستیابی کے لیے پکٹنگ کر رہی ہے۔ چنانچہ اس نے کار سڑک کی ایک سائیڈ پر روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تیزی سے سڑک پار کر کے ایک کیفے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے کوٹ کی جیبوں میں ابھی کافی کرنسی موجود تھی اور اس کے ذہن میں وہ نمبر بھی موجود تھے جن نمبروں پر مس الماس نے بوبی کو فون کیا تھا۔ وہ تیزی سے کاؤنٹر پر پہنچا۔ مجھے ایک فون کرنا ہے، برونو نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا۔ کر لیجئے۔ کاؤنٹر پر موجود نوجوان نے فون اس کی طرف کھسکایا اور برونو نے انکوائری کے نمبر گھما کر پہلے ہوٹل ہنی مون کے نمبر معلوم کیے اور پھر اس نے ہوٹل کے نمبر گھما دیے۔ یس، ہوٹل ہنی مون۔ دوسری طرف سے ریسیپشنسٹ کی آواز سنائی دی۔ سنیے، میں دوسری منزل کے کمرہ نمبر 25 میں رہائش پذیر ہوں، وہاں میرا ایک بریف کیس رہ گیا ہے۔ کیا آپ مجھے وہ بریف کیس پہنچوا سکتے ہیں؟ برونو نے کہا۔ او مسٹر رالف، وہ آپ ہی تھے جو اوپر کی منزل سے کود کر بھاگے تھے اور آپ کے پیچھے ایک اور آدمی تھا، ریسیپشنسٹ نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ میں ہی تھا، میرا دشمن میرے پیچھے تھا، ہمارا خاندانی تنازع تھا، وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا تھا، برونو نے بات بناتے ہوئے کہا۔ اوہ آئی سی، اسی لیے آپ اس انداز میں گئے تھے۔ بہرحال آپ شاید مس الماس کے ساتھ کمرے میں گئے تھے کہ آپ کے دشمن وہاں پہنچے۔ آپ کا بریف کیس کوبرا کلر میں تھا، ریسیپشنسٹ نے کہا۔ جی ہاں، بالکل وہی، برونو نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ میں نے مس الماس کے ہاتھ میں دیکھا تھا، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ مسٹر رالف نے اسے لے جانے کی ہدایت کی ہے، ریسیپشنسٹ نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، یہ مس الماس تو آپ کے ہوٹل میں مستقل آتی جاتی ہیں، کیا آپ پلیز مجھے اس کی رہائش گاہ کا پتہ بتائیں گے؟ برونو نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، مس الماس نادرا اپارٹمنٹس کی 10ویں منزل کے کمرہ نمبر 4 میں رہتی ہیں، ریسیپشنسٹ نے جواب دیا۔ یہ نادرا اپارٹمنٹس کون سے روڈ پر ہے؟ برونو نے پوچھا۔ اپر مال روڈ پر جناب، آپ ہوٹل واپس آئیں گے، آپ کے ذمہ بل بھی ہے، ریسیپشنسٹ نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کے تمام بل ادا ہو جائیں گے، میں نے ابھی ایک ہفتہ یہاں رہنا ہے۔ اوکے، تھینک یو، برونو نے جلدی سے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور نوٹ کاؤنٹر مین کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کیش باکس سے چھوٹے نوٹ نکال کر گنے اور کال کی رقم کاٹ کر باقی رقم برونو کے حوالے کر دی اور برونو رقم کو جیب میں ڈالتا ہوا باہر کی طرف لپکا۔ اب اس نے بوبی کے پاس جانے کی بجائے نادرا اپارٹمنٹس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے رقم اس کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی تھی۔ اس کے بغیر تو بوبی نے بھی اس کی بات نہ سننی تھی اور پھر ویسے بھی وہ مس الماس کے اپارٹمنٹ میں رہ کر میک اپ بھی بدل سکتا تھا اور لباس بھی۔ چنانچہ باہر نکلتے ہی وہ پہلے ایک ستون کی آڑ میں رک کر ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ سمجھ تو گیا تھا کہ سیکرٹ سروس نے اسے ٹریس کر لیا تھا، کیونکہ نوجوان حملہ آور کے ساتھ جو آدمی تھا وہ وہی تھا جسے اس نے رالف کی کوٹھی سے نکلتے ہوئے تعاقب میں دیکھا تھا اور جسے رالف کے آدمی بے ہوش کر کے کار میں ڈال کر لے گئے تھے۔ گو برونو نے اپنے طور پر انتہائی احتیاط سے کام لیا تھا کہ وہ ہوٹل سلکی وے میں واپس نہ گیا تھا
اور اس نے اپنا میک اپ بھی بدل لیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس کے کمرے میں پہنچ گئے تھے اور وہ نہ صرف اسے پہچان گئے تھے بلکہ اس کا نام تک جانتے تھے۔ اس لیے وہ اب ان کی صلاحیتوں سے قدرے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ستون کی آڑ میں ان کا یہ جائزہ لے رہا تھا کہ کہیں سیکرٹ سروس کے رکن وہاں اس کی تلاش میں موجود نہ ہوں۔ لیکن جب اسے ادھر ادھر کہیں مشکوک آدمی نظر نہ آیا تو وہ ستون کی آڑ سے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا سامنے چوک کی طرف بڑھنے لگا، جہاں اسے ٹیکسی سٹینڈ نظر آ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں بعد وہ ایک ٹیکسی انگیج کر چکا تھا۔ اپر مال روڈ پر نادرا اپارٹمنٹس پر چلو، برونو نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ برونو نے جان بوجھ کر اس ٹیکسی کو منتخب کیا تھا کیونکہ اس کار کے شیشے تاریک تھے، باہر سے اندر نہ دیکھا جا سکتا تھا جبکہ اندر سے باہر واضح نظر آتا تھا۔ اس طرح برونو محفوظ رہ سکتا تھا۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی آخرکار ایک 12 منزلہ عظیم الشان عمارت کے سامنے رک گئی۔ یہ نادر اپارٹمنٹس کی عمارت تھی۔ برونو نے میٹر کے مطابق کرایہ ادا کیا اور جب ٹیکسی آگے بڑھ گئی تو وہ تیزی سے عمارت کے اندر داخل ہوا۔ عمارت میں اوپر جانے کے لیے 4 لفٹیں کام کر رہی تھیں، جس سے عورتیں اور مرد اتنی تعداد میں آ جا رہے تھے کہ جیسے اس بلڈنگ میں کوئی میلہ منعقد ہو رہا ہو۔ البتہ برونو اس بھیڑ کی وجہ سے زیادہ مطمئن ہو گیا۔ وہ ایک لفٹ کے ذریعے 10ویں منزل پر پہنچا اور پھر چند ہی لمحوں بعد وہ کمرہ نمبر 4 کے دروازے پر موجود تھا۔ دروازے پر مس الماس کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ برونو نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ کی ہول سے اندر سے روشنی کی ایک لکیر باہر نکل رہی تھی، جس سے ظاہر تھا کہ مس الماس اندر موجود ہے۔ دستک کی آواز کے ساتھ ہی اندر سے کھڑکھڑاہٹ کی تیز آوازیں ابھریں اور پھر چند لمحوں کے بعد خاموشی سی طاری ہو گئی۔ برونو نے ایک بار پھر دستک دی۔ اس بار اس نے پہلے کی نسبت ذرا زیادہ تیز انداز میں دستک دی تھی۔ کون ہے؟ اندر سے مس الماس کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ بوبی نے مجھے بھیجا ہے الماس، ایک ضروری پیغام ہے۔ برونو نے منہ پر ہاتھ رکھ کر آواز کو بدلتے ہوئے کہا، اور اس کی توقع کے عین مطابق ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور برونو دروازے پر کھڑی مس الماس کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ تم اور یہاں؟ مس الماس کے منہ سے برونو کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت سے چیخ سی نکل گئی۔ مس الماس، تم صرف 1 لاکھ کی حقدار ہو، اس سے زیادہ کی نہیں، اس لیے وہ بریف کیس میرے حوالے کر دو۔ برونو نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ اس نے لات مار کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ او، بریف کیس؟ کیسا بریف کیس؟ مس الماس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ دیکھو مس الماس، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بجائے موت کو گلے لگانے کے مجھ سے تعاون کرو، ورنہ تم دیکھ رہی ہو کہ میرے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں تو مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم میرا بریف کیس لے کر آئی ہو۔ برونو نے غراتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اپنا بریف کیس لے لو۔ ویسے مجھے اب بھی حیرت ہے کہ تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے۔ الماس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ شاید سمجھ گئی تھی کہ جو شخص یہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ ذرا سی ہچکچاہٹ کے بغیر اسے گولی بھی مار سکتا ہے، اور ظاہر ہے مرنے کے بعد اس کے لیے بریف کیس کوئی اہمیت نہ رکھے گا۔ چنانچہ اس نے اسی 1 لاکھ پر ہی اکتفا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شکریہ، تم سمجھدار لڑکی ہو۔ یہ میرا احسان سمجھنا کہ میں ان حالات کے باوجود نہ صرف تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں بلکہ 1 لاکھ روپیہ بھی دے رہا ہوں، ورنہ ایک بار ٹریگر دبانے کے بعد میرا 1 لاکھ صاف طور پر بچ جاتا۔ لیکن میں اصول کا پابند ہوں، اور یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں اب بھی کوئی منفی خیال ہے تو اسے ذہن سے نکال دو، برونو نے کہا اور ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ تم فکر نہ کرو رالف، تمہارے آنے سے پہلے واقعی میں یہی سمجھ رہی تھی کہ اب تم مجھے کبھی نہ ڈھونڈ سکو گے، لیکن تمہارے اس طرح یہاں پہنچ جانے کے بعد میں سمجھ گئی ہوں کہ تم بوبی سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو۔ مس الماس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک پلنگ کے نیچے ہاتھ ڈال کر بریف کیس کو باہر کھینچا اور رالف کے ہاتھ میں دے دیا۔ اپنی رقم گن لو، ابھی میں نے اس میں سے کچھ نہیں نکالا، الماس نے کہا، اور برونو نے بریف کیس کھول کر ایک نظر ڈالی۔ واقعی رقم پوری تھی، میک اپ باکس بھی موجود تھا۔ برونو نے اس میں سے 10 گڈیاں نوٹوں کی نکال کر الماس کے حوالے کر دیں۔ یہ لو اپنا 1 لاکھ روپیہ اور اسے محفوظ کر لو، ہو سکتا ہے مجھے کن حالات میں یہاں سے جانا پڑے، برونو نے کہا، اور مس الماس نے جلدی سے گڈیاں برونو کے ہاتھ سے جھپٹیں اور انہیں اپنے کپڑوں کی الماری کے نچلے خانے میں ڈال کر خانہ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔
وہ کون لوگ تھے جو اس طرح تم پر حملہ آور ہو گئے تھے؟ مس الماس نے کہا۔ وہ میرے دشمن تھے، کاروباری دشمن۔ سنو، اگر تم اور رقم حاصل کرنا چاہتی ہو تو مجھ سے تعاون کرو۔ کہیں سے میرے لیے ایک سوٹ لا دو، میں چہرے کے ساتھ ساتھ لباس بھی بدلنا چاہتا ہوں۔ برونو نے بریف کیس سے ایک اور گڈی نکال کر الماس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور الماس نے ندیدوں کی طرح وہ گڈی بھی جھپٹ لی۔ اس کا چہرہ مسرت سے گلنار ہو رہا تھا۔ تنویر کار دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا، لیکن عمران کو وہ کار نظر نہ آ رہی تھی جس پر برونو فرار ہوا تھا۔ حالانکہ جس رفتار سے تنویر کار چلا رہا تھا، اس لحاظ سے اب تک وہ کار نظر آ جانی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ برونو انہیں ڈاج دے جانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ شاید کسی سائیڈ گلی میں مڑ گیا تھا اور پھر سامنے بڑا چوک نظر آنے لگا۔ کار چوک کی سائیڈ پر روک دو، تنویر مجرم نکل گیا ہے، اب اسے تلاش کرنا ہوگا، عمران نے کہا، اور تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کار کی رفتار آہستہ کی اور اسے ایک سائیڈ پر کر کے روک دیا۔ عمران نے کار کے ڈیش بورڈ کے نیچے ہاتھ ڈال کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا اور پھر خانے میں سے مائک نکال کر منہ سے لگا لیا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران کے پاس ہر کار میں وسیع رینج کا ٹرانسمیٹر نصب تھا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ اوور۔ عمران نے بٹن دبا کر بار بار یہی فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس جولیا اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد جولیا کی آواز ڈیش بورڈ سے ابھری۔ مس جولیا، مجرم نیلے رنگ کی سپورٹس کار جس کا نمبر XEC 1212 ہے، کار نئے ماڈل کی ہے، واسطی چوک کی طرف بھاگا ہے۔ میں تنویر کے ساتھ اس کے تعاقب میں تھا، لیکن وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ آپ سب ممبرز کو کال کر کے ہدایات کر دیں کہ وہ پورے شہر میں پھیل کر اس کار کو تلاش کریں۔ اوور، عمران نے کہا۔ مجرم کا حلیہ بتاؤ۔ اوور، دوسری طرف سے جولیا نے کہا، اور عمران نے اس کے لباس کے ساتھ ساتھ اس کا حلیہ ایک بار پھر دہرا دیا۔ اوکے، میں کال کرتی ہوں، لیکن مجرم کی نشاندہی کے بعد کیا کرنا ہے؟ اوور، جولیا نے کہا۔ میں تنویر کی گاڑی میں ہوں، مجھے اطلاع فوراً کی جائے اور مجرم کی انتہائی ہوشیاری سے نگرانی کی جائے، وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ اوور، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے جولیا نے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ عمران نے بھی بٹن آف کر کے مائک کو دوبارہ خانے میں ڈال دیا۔ وہ مجرم نکل کیسے گیا؟ تنویر نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ نور جہاں اور کبوتر والا قصہ سنا ہوا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں سنا ہوا ہے، کیوں؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بس وہی ہمارے ساتھ ہوا۔ ایک کبوتر نور جہاں نے خود چھوڑا تھا، دوسرا جہانگیر کے سوال پر چھوڑ دیا کہ اس طرح اڑ گیا تھا۔ چنانچہ ایک لڑکی کو ہم نے نظر انداز کیا اور مجرم نے اسی لڑکی کو ہم پر استعمال کر کے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ اکیلے تھے؟ تنویر نے کہا۔ نہیں، صفدر میرے ساتھ تھا۔ او، صفدر نہ جانے کہاں رہ گیا؟ عمران نے صفدر کا خیال آتے ہی چونک کر کہا، اور پھر اس نے واچ ٹرانسمیٹر کا ونڈ بٹن کھینچ کر اسے دوبارہ دبا دیا۔ وہ صفدر کو کال کر رہا تھا۔ یس، صفدر سپیکنگ اوور۔ چند لمحوں بعد صفدر کی آواز گھڑی سے برآمد ہوئی۔ عمران بول رہا ہوں، کیا ابھی ہنی مون ہی منا رہے ہو؟ اوور، عمران نے کہا۔ او عمران صاحب، میں آپ سے رابطہ کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ آپ تنویر کی گاڑی میں گئے تو میں نے بھاگ کر آپ کی کار سنبھال لی، لیکن کار کے قریب پہنچ کر مجھے خیال آیا کہ اس کی چابی تو آپ کے پاس ہے۔ میں ابھی ماسٹر کی جیبوں میں تلاش کر ہی رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو جو مجرم کے ساتھ کمرے میں موجود تھی، ایک بریف کیس اٹھائے ہوٹل کے گیٹ کے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئی تو میں نے اس کے تعاقب کا فیصلہ کر لیا کہ شاید اس لڑکی کی مدد سے کوئی کلو مل سکے۔ وہ لڑکی نادر اپارٹمنٹس میں داخل ہوئی ہے اور میں نے وہاں کے گارڈ سے معلوم کر لیا ہے۔ اس کا نام الماس ہے اور وہ نادر اپارٹمنٹس کے کمرہ نمبر 4 10ویں منزل میں رہتی ہے۔ وہ ابھی تک اپنے کمرے میں ہے۔ آپ بتائیں، مجرم کا پتہ چلا؟ اوور، صفدر نے کہا۔ مجرم تو نکل گیا ہے، میں نے جولیا سے کہا ہے کہ وہ ممبروں کو کہہ کر اس کار کی تلاش کرائے، اور اب جولیا کی طرف سے کسی رپورٹ کے انتظار میں ہوں۔ تم اس لڑکی کو ٹٹولو، اگر اسے برونو کے متعلق کچھ معلوم ہو تو پھر مجھے کال کر لینا۔ اوور، عمران نے اسے ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، اوور، دوسری طرف سے صفدر نے کہا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ونڈ بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اسی لمحے ڈیش بورڈ سے ٹرانسمیٹر کی مخصوص ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں، اور عمران نے جلدی سے بٹن دبا کر مائک سنبھال لیا۔ ہیلو، جولیا کالنگ اوور۔ بٹن دبتے ہی جولیا کی آواز ڈیش بورڈ سے ابھری۔ یس، عمران بول رہا ہوں۔ اوور، عمران نے کہا۔ نعمانی نے کار تلاش کر لی ہے۔ وہ سروس روڈ پر کیفے آکاش کے مقابل سڑک کی دوسری طرف کھڑی ہے اور خالی ہے۔ نعمانی وہیں موجود ہے۔ اوور، جولیا نے کہا۔
اوہ اچھا، آپ وہیں آ جائیں، میں اور تنویر بھی وہیں پہنچ رہے ہیں، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور بٹن آف کر دیا۔ چلو تنویر، کار سے ہی پوچھ لیں کہ اس نے اپنی سواری کو کہاں چھپایا ہے، عمران نے کہا، اور تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی، اور پھر چوک سے مڑ کر وہ ایک اور سڑک پر کار دوڑاتا ہوا تھوڑی دیر بعد سروس روڈ پر واقع کیفے آکاش کے سامنے پہنچ گیا۔ کار وہاں واقعی موجود تھی۔ تنویر نے جیسے ہی کار روکی، عمران کود کر نیچے اتر آیا۔ اسی لمحے جولیا کی کار بھی وہاں پہنچ گئی۔ نعمانی بھی ایک بک سٹال سے قدم بڑھاتا ہوا ادھر آ گیا۔ کار خالی ہے عمران صاحب، میں نے کوشش کی ہے کہ معلوم ہو سکے کہ کار والا کہاں گیا ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں، نعمانی نے قریب آ کر عمران اور جولیا سے بیک وقت مخاطب ہو کر کہا۔ ایک منٹ ٹھہریے، میں معلوم کرتا ہوں، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کار کی پچھلی طرف فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے فقیر کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے جیب سے ایک نوٹ نکالا اور جھک کر بوڑھے کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، بابا یہ لوگ کیسے ہیں؟ تمہارے بالکل سامنے کار کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں، اس طرح تو تم کسی کو نظر بھی نہیں آ سکتے، خیرات کون دے گا تمہیں؟ تنویر نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا، ہاں بابا، لوگ غریبوں کا خیال نہیں کرتے، کافی دیر سے سامنے والے کیفے میں گیا ہے، پھر واپس ہی نہیں آیا، بوڑھے نے برا سا منہ بنا کر کہا، اور اسی لمحے اسے خیال آیا کہ بات کرنے والے نے اسے خیرات میں بڑا نوٹ بھی دیا ہے، تو اس نے فوراً ہی دعاؤں کا ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ آیا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کی چمک تھی، جبکہ جولیا، عمران اور نعمانی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ بوڑھا نجومی ہے؟ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجرم سامنے والے کیفے میں گیا ہے، پھر نہیں آیا۔ یہ نجومی نہیں فقیر ہے، اور چونکہ یہ فارغ بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں پر ان کی بھرپور توجہ رہتی ہے، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران یوں سر ہلانے لگا جیسے آئیڈیا اسے پسند آیا ہو۔ گڈ تنویر، ویری گڈ۔ وہ نقاب پوش تمہارے باس نے تو خام خواہ سیکرٹ سروس بنا کر سفید ہاتھی پال رکھے ہیں۔ یہ تو آسان طریقہ ہے، 1 روپیہ فقیر کو دیا اور تازہ ترین رپورٹ حاصل کر لی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تم مذاق نہ اڑاؤ، تنویر نے واقعی ذہانت سے کام لیا ہے، جولیا نے تنویر کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اور جولیا کے منہ سے اپنی تعریف سن کر تنویر کا سینہ خود بخود پھول گیا۔ میں کیفے سے معلوم کرتا ہوں، عمران نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، اس کی کلائی پر ضربیں لگنی شروع ہو گئیں، اور عمران نے چونک کر ونڈ بٹن کو کھینچ کر دوبارہ دبا دیا۔ ڈائل پر 12 کا ہندسہ چمک اٹھا۔ اس کا مطلب تھا کہ صفدر کی طرف سے کال ہے۔ ہیلو ہیلو، صفدر کالنگ اوور۔ بٹن کو دوبارہ دباتے ہی صفدر کی باریک سی آواز گھڑی سے سنائی دی۔ یس عمران اٹینڈنگ اوور، عمران نے گھڑی کو منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، برونو یہاں نادر اپارٹمنٹس میں پہنچا ہے، وہ اسی لڑکی کے فلیٹ میں گیا ہے، اوور، صفدر نے کہا۔ او ویری گڈ، کتنی دیر ہوئی ہے؟ اوور، عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ابھی چند منٹ ہی ہوئے ہیں، میرے سامنے وہ روم میں داخل ہوا ہے، اس نے کسی بوبی کا نام لے کر دروازہ کھلوایا ہے اور ابھی اندر ہے، اوور، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے تم وہیں ٹھہرو، اس کا خیال رکھنا، ہم وہیں آ رہے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے مداخلت نہ کرنا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ مجرم کا پتہ چل گیا ہے، وہ نادر اپارٹمنٹس کی 10ویں منزل کے کمرہ نمبر 4 میں موجود ہے، عمران نے کہا۔ لیکن یہ مجرم ہے کون، اور یہ چکر کیا ہے؟ کچھ ہمیں تو بتاؤ تاکہ ہم اسی کے مطابق کام کریں، جولیا نے کہا۔ تمہیں باس نے نہیں بتایا؟ خیر میں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں، کیونکہ معاملات انتہائی خطرناک ہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر اس نے مختصر طور پر جیگر فال کے اسپیشل ایجنٹ برونو کا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ بتایا کہ اس نے ایک دفاعی لیبارٹری سے ایک کیپسول چرا لیا ہے، جس میں انتہائی خوفناک جرثومے بند ہیں، اگر یہ کیپسول کھول دیا جائے یا ٹوٹ جائے تو 100 میل کے دائرے میں ہر جاندار پلک جھپکنے میں ختم ہو جائے گا، اور اس سے وہ کیپسول واپس حاصل کرنا ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام انتہائی احتیاط سے کرنا ہوگا، ورنہ انتقامی طور پر وہ کیپسول کھول بھی سکتا ہے، جولیا نے دانت بینچتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی تھی۔ ہاں، ہمیں ہر لحاظ سے محتاط رہنا ہوگا، ایک تو وہ اسپیشل ایجنٹ ہے، لڑائی بڑھائی کے فن میں ماہر، ذہانت میں طاق، اور پھر اس کے پاس ایسی خطرناک چیز ہے جو پورے دارالحکومت کا پلک جھپکنے میں صفایا کر سکتی ہے۔
جولیا، تم تمام ممبرز کو کال کر کے نادر اپارٹمنٹس کو گھیرنے کا حکم دے دو تاکہ وہ کسی اور طرف سے نہ نکل جائیں۔ میں اور صفدر اوپر جائیں گے، عمران نے جولیا کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور پھر تنویر کو اشارہ کرتے ہوئے جلدی سے اس کی کار میں سوار ہو گیا۔ تنویر اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، جبکہ جولیا اور نعمانی اپنی اپنی کاروں کی طرف لپکے اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی ہوئی کاریں اپر مال روڈ کی طرف بڑھنے لگیں، جس پر نادر اپارٹمنٹس واقع تھے۔ مس الماس نے جلدی سے نوٹوں کی 11ویں گڈی برونو کے ہاتھ سے جھپٹی اور اسے بھی الماری کے نچلے خانے میں رکھ کر وہ ایک طرف کھڑی ہوئی ایک اور وارڈروب کی طرف بڑھی۔ اس نے جلدی سے اس کے پٹ کھول دیے۔ لباس کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں رالف، یہاں تمہارے سائز کے لباس موجود ہیں۔ بابی بھی تو تمہارے ہی قد و قامت کا ہے، مس الماس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، تو بابی یہاں اپنے لباس بھی رکھتا ہے؟ برونو نے مسکرا کر وارڈروب کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں، جب وہ اپنے کام سے اکتا جاتا ہے تو اکثر ہفتہ ہفتہ میرے پاس رہ جاتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے لباس بھی یہاں رکھے ہوئے ہیں، مس الماس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور برونو نے سر ہلا دیا۔ ارے، یہ میگا فون یہاں کیسے آ گیا؟ برونو نے الماری میں لٹکے ہوئے ایک لباس کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ الماری کی پچھلی دیوار کے ساتھ ایک جدید قسم کا میگا فون لٹکا ہوا تھا۔ یہ بابی لایا تھا، کہتا تھا کہ کسی پولیس والے سے اس نے چھینا ہے، کوئی جدید قسم کا میگا فون ہے، مس الماس نے کہا اور برونو نے سر ہلا دیا۔ تم باہر کے دروازے کو کنڈی لگا دو، میں ذرا لباس بدل لوں، اور سنو، جب تک میں یہاں موجود ہوں اپنے کسی چاہنے والے کو بھی اندر نہ آنے دینا۔ برونو نے لباس اٹھا کر ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، یہاں بابی کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا، اور ظاہر ہے آج اس کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے، مس الماس نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اس کی اوپر نیچے کی دونوں چٹخنیاں چڑھا دیں۔ برونو اس دوران باتھ روم میں جا چکا تھا۔ مس الماس خاموشی سے واپس مڑی اور اس نے الماری کی وہ دراز کھولی جس میں نوٹوں کی گڈیاں اس نے رکھی تھیں۔ دراز میں سے گڈیاں نکال کر وہ انہیں اٹھا کر ملحقہ کمرے میں چلی گئی۔ وہ اب انہیں ایک خفیہ سیف میں رکھنا چاہتی تھی، اور برونو کے سامنے چونکہ وہ سیف کو ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے الماری کے خانے میں رکھ دی تھیں۔ گڈیاں سیف میں رکھ کر وہ کچن میں چلی گئی تاکہ برونو اور اپنے لیے کافی تیار کر سکے۔ اس قدر کثیر تعداد میں نوٹ اس کے قبضے میں زندگی میں پہلی بار آئے تھے، اس لیے اس کا چہرہ مسرت سے گلنار ہو رہا تھا۔ وہ کافی تیار کرتے وقت وہ خوشی سے گنگنا رہی تھی۔ کافی تیار کر کے وہ جیسے ہی پہلے کمرے میں آئی، دوسرے لمحے وہ یک لخت ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگیں، کیونکہ اس کے سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا جو انتہائی سرد نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ تم کون ہو؟ مس الماس کے لہجے میں بے پناہ بوکھلاہٹ تھی۔ خوب، اس کا مطلب ہے میرا میک اپ کامیاب ہے، برونو کی مسکراتی ہوئی آواز آئی اور مس الماس کی خوف سے پھیلتی ہوئی آنکھیں واپس اپنی نارمل حالت میں آنے لگ گئیں۔ اوہ، تم کمال ہے، تم تو جادوگر ہو، جادوگر، مس الماس نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اور برونو ہنستا ہوا آگے بڑھا اور اس نے اپنے اتارے ہوئے کپڑے گٹھڑی بنا کر الماری کے نچلے خانے میں ڈال دیے۔ اسی لمحے اس کی نظریں ایک بار پھر الماری کی پشت پر لٹکے ہوئے جدید ترین میگا فون پر پڑیں تو اس نے کسی خیال کے تحت اسے اٹھایا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ ابھی وہ اسے چیک ہی کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی، اور برونو دستک کی آواز سنتے ہی بری طرح چونک پڑا۔ کپوں میں کافی انڈیلتی ہوئی مس الماس بھی بے اختیار اچھل پڑی۔ کون ہو سکتا ہے؟ مس الماس کے چہرے پر حیرت تھی۔ تم معلوم کرو، کسی کو اندر نہ آنے دینا، ٹال دینا، برونو نے کہا اور پھر جلدی سے ملحقہ کمرے میں دوڑ گیا۔ میگا فون اس کے ہاتھ میں تھا جو اس نے بے خیالی میں جیب میں ڈال لیا، اور مس الماس جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ کون ہے؟ مس الماس نے دروازے کے قریب پہنچتے ہی تیز لہجے میں کہا۔ بلڈنگ سپروائزر ہوں مس، دروازہ کھولیے، میں پینٹر کو ہمراہ لے کر آیا ہوں تاکہ فلیٹ کو پینٹ کرنے کے لیے آپ کی موجودگی میں ہدایات دی جا سکیں۔ باہر سے ایک نرم سی آواز سنائی دی، اور مس الماس نے شاید آواز کی نرمی کا اندازہ لگاتے ہوئے چٹخنیاں کھول دیں، اور دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختی ہوئی پیچھے ہٹی، کیونکہ وہی دونوں آدمی جو ہوٹل ہنی مون کے کمرے میں اچانک آ گئے تھے، ریوالور ہاتھوں میں پکڑے اندر آ گئے۔ کیا مطلب؟ مس الماس نے دوسری چیخ کو حلق میں روکتے ہوئے کہا۔ برونو کہاں ہے؟ صفدر، دوسرے کمرے چیک کرو، احتیاط سے گولی مار دینا دیکھتے ہی، عمران نے باقی فکرہ صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا
تیزی سے ملحقہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کون برونو؟ یہاں کوئی برونو نہیں ہے، اور میں پولیس کو فون کرتی ہوں، مس الماس نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کافی کی دوسری پیالی تم کس کے لیے بنا رہی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، برونو نکل گیا ہے۔ اسی لمحے ملحقہ کمرے سے صفدر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور عمران نے بجلی کی سی پھرتی سے ہاتھ گھمایا اور ریوالور کا بٹ پوری قوت سے سامنے کھڑی ہوئی مس الماس کی کنپٹی پر پڑا، اور وہ چیختی ہوئی فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ عمران بھاگتا ہوا ملحقہ کمرے میں گیا تو اس نے صفدر کو کھڑکی میں کھڑا دیکھا۔ وہ چھت کی طرف جا رہا ہے، قد و قامت وہی ہے لیکن چہرہ بدلا ہوا ہے۔ صفدر نے عمران کو دیکھتے ہی کہا، اور عمران نے باہر جھانکا اور دوسرے لمحے اسے جھرجری سی آ گئی، کیونکہ برونو ایک پتلی سی کاغر پر کھڑا ہوا تھا اور تیز ہوا کی وجہ سے اس کا جسم جھول رہا تھا، اور وہ کاغر سے کچھ فاصلے پر موجود ایک پائپ کو پکڑنے کی کوشش میں تھا۔ اوپر چھت پر جاؤ جلدی، اور خیال رکھنا اس کی جیب میں کیپسول ہوگا، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا واپس مڑا۔ عمران دانت پیس رہا تھا۔ ویسے وہ چاہتا تو یہاں سے گولی مار کر اسے نیچے گرا سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے نیچے گرتے ہی اس کی جیب میں موجود کیپسول ٹوٹ جائے گا، اور پھر پلک جھپکنے میں دارالحکومت کے کروڑوں افراد، مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے ابدی نیند سو جائیں گے۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو اب سڑک پر ٹریفک رکنے لگی تھی، اور لوگ سر اٹھا اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے عمران نے برونو کو جھٹکا کھا کر نیچے گرتے دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں، مگر دوسرے لمحے آنکھیں کھولتے ہی وہ چونک پڑا جب اس نے برونو کو پائپ سے چمٹ کر اوپر کی طرف چڑھتے دیکھا۔ برونو واقعی حیرت انگیز قوت برداشت کا مالک تھا، ورنہ اس قدر بلندی پر اتنی چھوٹی سی کگر پر اپنے آپ کو سنبھالنا بھی ناممکن تھا۔ رک جاؤ برونو، رک جاؤ، واپس آ جاؤ، عمران نے کھڑکی سے سر نکالتے ہوئے کہا۔ خبردار، اگر مجھے گولی ماری تو کیپسول ٹوٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، برونو نے پائپ سے چمٹے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ وہ اب بھی اوپر کی طرف چڑھ رہا تھا، اور شاید اسی لمحے اس نے صفدر کی جھلک چھت پر دیکھ لی تو اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا، اور یوں لگا جیسے پائپ پر اس کی گرفت ختم ہو رہی ہو۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آخری منزل کے ایک ایسے چھبکے پر اتر جانے میں کامیاب ہو گیا جو شاید ڈیزائن کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس چھبکے کے پیچھے ٹھوس دیوار تھی، سر پر لینٹر آگے کو بڑا ہوا تھا، اس طرح وہ اوپر کی طرف سے بھی محفوظ ہو گیا تھا۔ چھبکے کا نچلا حصہ اس کے گھٹنوں تک بالکونی کے سے انداز میں اوپر کو اٹھا ہوا تھا، البتہ اس چھبکے کی دونوں سائیڈوں میں کھڑکیاں کافی فاصلے پر تھیں، اور صرف وہ پائپ ایسا تھا جس کے ذریعے اس چھبکے تک پہنچا یا واپس جایا جا سکتا تھا، لیکن وہ بھی ہمت کر کے، کیونکہ دونوں کے درمیان ایک آدمی کے قد جتنا فاصلہ تھا، اور برونو شاید چھت پر صفدر کی جھلک دیکھ کر دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کر چکا تھا۔ نیچے سڑک پر ٹریفک رک گئی تھی، اور اب بے شمار افراد سر اوپر کیے یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے۔ سنو، غور سے سنو، میرے ہاتھ میں ایک ایسا کیپسول ہے جس میں دنیا کے قاتل ترین جراثیم بند ہیں۔ اگر میری بات نہ مانی گئی یا مجھے زبردستی قابو پانے کی کوشش کی گئی تو پھر میں پلک جھپکنے میں یہ کیپسول کھول دوں گا یا اسے نیچے سڑک پر پھینک کر توڑ دوں گا، اور اس کیپسول کے ٹوٹتے ہی یہ جراثیم ہوا میں مل جائیں گے، اور پھر ایک سیکنڈ کے اندر دارالحکومت میں موجود ہر جاندار موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ اس لیے جیسا میں کہوں ویسا کرو، ورنہ۔ برونو نے جیب سے ایک جدید انداز کا میگا فون نکال کر منہ سے لگاتے ہوئے کہا، اور اس کی آواز دور دور تک یوں پھیلتی چلی گئی جیسے وہ انتہائی طاقتور لاؤڈ سپیکر پر بول رہا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے وہ ڈبیا نکال کر اسے کھولا، اور اس میں سے نیلے رنگ کا کیپسول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا جو دور سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو اپنے ملک کی دفاعی لیبارٹری نمبر 3 کے سائنسدانوں سے پوچھ لو۔ سنو، میری شرائط تسلیم کر لو ورنہ پلک جھپکنے میں سب کچھ فنا کر دوں گا، برونو نے دوبارہ چیختے ہوئے کہا، اور عمران جو کھڑکی میں موجود تھا تیزی سے پلٹا اور پھر دوڑتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا گیا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سنجیدگی تھی۔ برونو نے واقعی سب کو ایک خوفناک سچویشن میں پھنسا دیا تھا، اور عمران اچھی طرح جانتا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ پورے دارالحکومت کے لاکھوں افراد کی زندگیاں اس کی مٹھی میں جکڑی ہوئی تھیں۔ نادر اپارٹمنٹس کو پولیس، انٹیلیجنس اور ملٹری کے افراد نے گھیر رکھا تھا۔
برونو کی میگا فون پر چیختی ہوئی آواز نے دور دور تک موجود افراد کو موت کے خوف سے منجمد کر دیا تھا، اور عمران نے پہلی ہی فرصت میں سر سلطان کو فون کر کے صحیح صورتحال بتا دی تھی تاکہ وہ تمام کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کوئی جیالہ سپاہی اس پر قابو پانے کے لیے کوئی ایسا اقدام نہ کر گزرے جس کے نتیجے میں وہ کیپسول نیچے گر پڑے یا کھل جائے اور نتیجے میں لاکھوں افراد موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ سر سلطان نے عمران کا فون ملتے ہی اصل صورتحال سے فوری طور پر اعلیٰ حکام کو مطلع کر دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اعلیٰ حکام نادر اپارٹمنٹس میں پہنچ گئے۔ عمران کے کہنے پر دفاعی لیبارٹری نمبر 3 کے سربراہ ڈاکٹر ناتھن کو بھی موقع پر بلوا لیا گیا، اور جب ڈاکٹر ناتھن نے بتایا کہ موجودہ موسم ایسا ہے کہ اگر کیپسول میں موجود جراثیم کیپسول سے باہر آ گئے تو وہ باقاعدہ اپنا کام شروع کر دیں گے اور 100 میل کے دائرے میں تمام جاندار پلک جھپکنے میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، تو اعلیٰ حکام میں شدید سراسیمگی پھیل گئی۔ انہوں نے میگا فون پر برونو کو رام کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن برونو اپنی بات پر اڑا ہوا تھا کہ اس کی شرائط فوری طور پر مانی جائیں ورنہ وہ کیپسول کھول دے گا، اور اب تو اس نے اپنی شرائط کو منوانے کے لیے آدھے گھنٹے کا وقت بھی دے دیا تھا، اور اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ ایک تیز رفتار ہیلی کاپٹر کو بلڈنگ کے اوپر لے آیا جائے جس کے ساتھ مضبوط رسی کے ساتھ ایک جھولا موجود ہونا چاہیے۔ برونو اس جھولے پر بیٹھے گا اور ہیلی کاپٹر نیچی پرواز کرتا ہوا اسے ایئرپورٹ پر اتارے گا جہاں ایک تیز رفتار جہاز موجود ہونا چاہیے جس کا ٹینک فیول سے بھرا ہوا ہو اور نزدیک کوئی آدمی نہ ہو۔ وہ اس جہاز کو اڑا کر ملک کی سرحد پار کرے گا۔ اس جہاز کو ہٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ وہ کیپسول کھول دے گا۔ باقی ہدایات وہ سرحد پر پہنچنے کے بعد دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ شرط بھی تھی کہ اسے ایک گیس ماسک اور لانگ رینج ٹرانسمیٹر بھی جھولے میں ہی مہیا کیا جائے، ایسا ٹرانسمیٹر جو 6601 ساخت کا ہو۔ ظاہر ہے اس کی شرائط ایسی تھیں کہ اگر ان پر ان کے کہنے کے مطابق عمل کر لیا جاتا تو پھر برونو کو کیپسول سمیت اس ملک سے باہر جانے سے کوئی نہ روک سکتا تھا، اور اعلیٰ حکام کسی بھی صورت میں اس کیپسول کو ملک سے باہر لے جانے کی اجازت دینے پر آمادہ نہ تھے، اور نہ ہی وہ اس کے کھلنے اور ٹوٹنے کا خطرہ مول لے سکتے تھے۔ برونو نے سب کو ایک ایسی عجیب خطرناک صورتحال سے دوچار کر دیا تھا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر برونو پر کس طرح قابو پایا جائے کہ کیپسول صحیح سلامت اس کے قبضے سے حاصل کر لیا جائے۔ میرا خیال ہے لانگ رینج رائفل سے گولی ماری جائے تو کیپسول اس کے ہاتھ سے چھبکے میں ہی گرے گا اور شاید کم بلندی کی وجہ سے نہ ٹوٹے۔ سر عبد الرحمن نے سر سلطان اور دیگر حکام سے مخاطب ہو کر کہا، ہرگز نہیں، ہم کسی صورت کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ لاکھوں کروڑوں افراد کی زندگیوں سے کھیلنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سر سلطان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، تو پھر اس کی شرائط مان لو اور نکل جانے دو اسے، بعد میں تمہاری سیکرٹ سروس جا کر اس سے کیپسول وصول کر لے گی۔ سر عبد الرحمن نے غصیلے انداز میں طنز کرتے ہوئے کہا، سر عبد الرحمن، یہ موقع طنز کرنے یا غصے کا نہیں، یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے۔ ہمیں اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنا پڑے گا اور کوئی ایسی ترکیب سوچنی ہوگی جس سے ہم اس مجرم سے کیپسول صحیح سالم حالت میں وصول کر لیں، سر سلطان نے خشک لہجے میں کہا، اور سر عبد الرحمن نے منہ بنا لیا۔ پورے دارالحکومت میں یہ خوفناک خبر پھیل چکی تھی، اس لیے پورے دارالحکومت میں کام بند ہو چکا تھا۔ ہر شخص موت کے خوف سے پاگل ہو گیا تھا۔ لوگ گھروں، دفتروں اور دکانوں سے باہر آ گئے تھے۔ نادر اپارٹمنٹس کے چاروں اطراف میں لوگوں کے ٹھٹ لگ گئے تھے۔ اخبارات کے دفاتر میں ٹیلی فونوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ پولیس اور ملٹری کی گاڑیاں پورے شہر میں گھوم پھر کر لوگوں کو پرسکون رہنے کی تلقین کر رہی تھیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھی لوگوں کو پرسکون رہنے کے لیے بار بار اعلانات کیے جا رہے تھے، اور اب تو ٹیلی ویژن والوں نے اپنے کیمرے نادر اپارٹمنٹس کے قریب فٹ کر دیے تھے، اور اب تمام کارروائی ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائی جا رہی تھی۔ ادھر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا بار بار فون آ رہا تھا کہ صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، لیکن کسی کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہ آ رہی تھی۔ سب کے دماغ خوف اور پریشانی نے منجمد کر دیے تھے۔ وہ جو بھی تجویز سوچتے اسے فوراً ہی رد کر دیتے، کیونکہ ہر ترکیب میں بہرحال رسک موجود تھا۔ وہ کہاں ہے تمہارا چہیتا X2؟ بلاؤ اسے۔ کیوں نہیں بلاتے؟ سر عبد الرحمن نے کاٹ کھانے والے لہجے میں سر سلطان سے کہا۔ وہ شاید اس موقع پر اپنی انتقامی حس کو تسکین دے رہے تھے، اور سر سلطان بار بار اسپیشل ٹرانسمیٹر پر عمران کے متعلق
بلیک زیرو سے پوچھ رہے تھے، لیکن عمران غائب تھا، اس کا کہیں پتہ نہ چل رہا تھا۔ ادھر برونو بڑے اطمینان سے اس چھپکے پر کھڑا تھا، اس نے ایک ہاتھ میں کیپسول پکڑ رکھا تھا، اس نے وہ ہاتھ چھپکے کی کگر پر رکھا ہوا تھا تاکہ ہر شخص اس کی موجودگی سے واقف ہو جائے، اور شاید اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ اگر اس پر زبردستی قابو پانے کی کوشش کی گئی تو وہ پلک جھپکنے میں مٹھی کھول کر کیپسول کو نیچے گرا دے گا یا پھر اسے کگر سے مار کر توڑ دے گا، اور دوسرے ہاتھ سے وہ میگا فون سنبھالے بار بار کیپسول میں موجود جراثیموں کی خوفناک کارکردگی اور اپنی شرائط پوری کرنے کا اعلان کر رہا تھا۔ اور ظاہر ہے اب برونو اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ ایسا بھی کر گزرتا، اور اگر برونو واقعی کیپسول توڑ دیتا یا کھول دیتا تو پھر دارالحکومت میں بسنے والے انسانوں اور دوسرے جانداروں کو دنیا کی کوئی طاقت بھی خوفناک موت سے نہ بچا سکتی تھی۔ اعلیٰ حکام بار بار برونو کو رام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اسے ہر قسم کا تحفظ دینے، اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہ کرنے اور اسے بحفاظت سرحد پار کرانے کے وعدے کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے برونو ایسی چالوں میں کہاں آتا تھا، اس کا لہجہ لمحہ بلمحہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا، اور اب تو اس نے باقاعدہ اپنی دھمکی پر عمل درآمد کرنے کے لیے وقت مقرر کر دیا تھا۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ اس آدمی کی شرائط مان لی جائیں، سر سلطان نے ڈھیلے لہجے میں کہا۔ وہ شدید ترین ذہنی کشمکش کے بعد آخر کار اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ لاکھوں کروڑوں افراد کی زندگیاں بچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں، چنانچہ انہوں نے ایمرجنسی وائرلیس فون پر صدر مملکت سے اجازت لینے کے لیے بات چیت شروع کر دی، اور پھر تھوڑی سی بحث کے بعد صدر مملکت بھی مان گئے کہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے مجرم کی شرائط مان لی جائیں، اور ظاہر ہے ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ صدر مملکت سے اجازت لینے کے بعد سر سلطان نے برونو کی شرائط ماننے کا اعلان کر دیا، اور حکام نے طاقتور میگا فون پر برونو کو اس بات کی اطلاع دے دی کہ وہ مطمئن رہے، لاکھوں افراد کی جانیں بچانے کے لیے حکومت نے اس کی تمام شرائط منوعاً تسلیم کر لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جلد ہی اس پر عمل درآمد کر دیا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے اس اعلان کے بعد دارالحکومت میں موجود ہر شخص نے سکون کا سانس لیا کہ ان کی زندگیاں تو بہرحال بچ ہی جائیں گی۔ سر سلطان نے ڈھیلے لہجے میں وزارت دفاع کے سیکریٹری کو مجرم کی شرائط پوری کرنے کے لیے کہہ دیا، اور سیکریٹری وزارت دفاع نے ہیلی کاپٹر، جہاز اور ٹرانسمیٹر کا بندوبست کرنے کے احکامات صادر کرنے شروع کر دیے۔ البتہ سر سلطان کو عمران پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جو ایسے نازک موقع پر ایسے غائب ہوا تھا کہ کہیں پتہ نہ چل رہا تھا، اور سر سلطان سوچ رہے تھے کہ اب ایکس-2 کا اعلیٰ حکام پر قائم تاثر کہ وہ ہر قسم کی سچویشن پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ صدر مملکت نے بھی ایکس-2 کے متعلق ایسے تاثرات دیے تھے جیسے انہیں ایسے موقع پر ایکس-2 کی نااہلی پر شدید رنج پہنچا ہو، لیکن ظاہر ہے سر سلطان جواب میں کیا کہہ سکتے تھے، وہ بس دانتوں سے ہونٹ کاٹتے رہ گئے، جبکہ سر عبد الرحمن کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ بلیک زیرو پاگلوں کے سے انداز میں دانش منزل کے آپریشن روم میں ٹہل رہا تھا، سامنے دیوار میں نصب ٹیلی ویژن سکرین روشن تھی، اور اس پر نادر اپارٹمنٹس کی آخری منزل کے قریب چھپکے پر کھڑا برونو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اپارٹمنٹس کے ارد گرد موجود ہزاروں افراد کو بھی کیمرہ فوکس میں لا کر دکھا رہا تھا، اور کمنٹیٹر لمحہ بلمحہ کی رپورٹ نشر کر رہا تھا۔ وہ اعلیٰ حکام کی طرف سے ہونے والے اعلانات کے ساتھ ساتھ ارد گرد موجود لوگوں کے تاثرات بھی نشر کر رہا تھا۔ ہر شخص کی یہی رائے تھی کہ لوگوں کی زندگیاں بچانا حکومت کا فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کی نااہلی پر بھی شدید تنقید کر رہے تھے۔ ادھر سر سلطان کئی بار ٹرانسمیٹر پر اس سے انتہائی غصیلے انداز میں بات کر چکے تھے، لیکن بلیک زیرو سوائے بے بسی سے ہونٹ کاٹنے کے اور کیا کر سکتا تھا۔ ایسی خوفناک صورتحال نے اس کے ذہن کو معاف کر کے رکھ دیا تھا، اور عمران یوں غائب تھا جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہ رہا ہو۔ عمران نے اس سے سرے سے رابطہ ہی قائم نہ کیا تھا، البتہ جولیا اور صفدر نے اسے ٹرانسمیٹر پر صورتحال بتائی تھی کہ کس طرح وہ عمران کے ساتھ برونو کا پیچھا کرتے ہوئے نادر اپارٹمنٹس میں پہنچے، اور کس طرح برونو کھڑکی سے نکل کر چھپکے میں پہنچ گیا تھا، اور بلیک زیرو نے ان سے بھی عمران کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ بھی عمران کے بارے میں کچھ بتانے سے قاصر تھے۔ عمران مس الماس کے کمرے سے غائب ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اس کا کہیں پتہ نہ چل رہا تھا۔ بلیک زیرو نے جولیا اور صفدر کو ٹرانسمیٹر لائن پر رہنے کا حکم دیا اور انتظار کرنے کے لیے کہا، اس کے سوا اور کیا کر سکتا تھا۔
اور چند لمحے پہلے سر سلطان نے فون پر اس سے اچھی خاصی تلخ گفتگو کی تھی، لیکن بلیک زیرو نے یہی جواب دیا تھا کہ وہ عمران کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے ہی وہ دستیاب ہوا وہ انہیں کال کر لے گا۔ لیکن اب صورتحال آہستہ آہستہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی، اور پھر بلیک زیرو بری طرح چونک پڑا جب اس نے اعلیٰ حکام کی طرف سے مجرم کی تمام شرائط تسلیم کر لیے جانے کا اعلان ٹیلی ویژن پر سنا۔ اس نے ایک طویل سانس لیا۔ ان شرائط کے اس طرح کھلے عام تسلیم کر لیے جانے کا صاف مطلب تھا کہ حکومت مجرم کے سامنے نہ صرف ہتھیار ڈال چکی ہے بلکہ واضح طور پر شکست تسلیم کر چکی ہے، اور ایک مجرم کے سامنے حکومت کی اس طرح کھلے عام شکست تسلیم کر لینا کم از کم بلیک زیرو کے لیے خودکشی کر لینے کا مقام تھا۔ سیکرٹ سروس اور ایکس 2 جو پوری دنیا کے مجرموں کے لیے ہوا بنی ہوئی تھی، اپنے ہی ملک میں بھرپور وسائل رکھنے کے باوجود ایک مجرم کے سامنے بے بس ہو گئی تھی، اور ایسی سیکرٹ سروس اور ایسے ایکس 2 کا اب کیا وقار اور بھرم باقی رہ گیا تھا۔ یہ ایسی شکست تھی جس کا تصور کم از کم بلیک زیرو اپنی زندگی میں نہ کر سکتا تھا، لیکن حقیقت اس کے سامنے تھی اور وہ سوائے دانت پیسنے کے اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اب اسے عمران پر بے طرح غصہ آ رہا تھا کہ جو نہ جانے کہاں جا چھپا تھا۔ وہ ڈھیلے انداز میں چلتا ہوا کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے جواری آخری بازی ہار کر منہ لٹکائے ایک طرف جا بیٹھتا ہے۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور بلیک زیرو نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا لیا۔ ظاہر ہے کال کسی ممبر کی طرف سے ہوگی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ اپنے ممبروں کو کیا جواب دے گا جو اسے آج تک مافوق الفطرت صلاحیتوں کا مالک سمجھتے چلے آ رہے تھے، ایسی صلاحیتوں کا مالک جو ہر قسم کی سچویشن پر حیرت انگیز طریقے سے قابو پا لینے کا گر جانتا ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے ایکس 2 بھی شکست کھا چکا تھا۔ یس ایکس 2، بلیک زیرو کا لہجہ تو گو مخصوص تھا، لیکن آواز میں شکست تسلیم کر لینے کا ڈھیلا پن بھی نمایاں تھا۔ ارے کیا ہو گیا بلیک زیرو؟ کیا تمہاری مرغی نے انڈے دینے چھوڑ دیے ہیں جو اتنے مایوس ہو رہے ہو؟ فکر نہ کرو، میں تمہیں نئی مرغی لا دوں گا، روزانہ 10 انڈے دینے والی۔ پھر تم سیکرٹ سروس چھوڑ کر بے شک انڈے بیچنے کا کام شروع کر دینا۔ دوسری طرف سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران کی آواز میں یوں چہکار تھی جیسے موجودہ سچویشن کا اسے سرے سے علم ہی نہ ہو، یا پھر اس کا اس صورتحال سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ عمران صاحب آپ کہاں ہیں؟ یہ موقع تھا غائب ہو جانے کا، کیا یہی ہے فرض شناسی؟ بلیک زیرو عمران کی آواز سنتے ہی غصے کی شدت سے پھٹ پڑا۔ اسی لمحے اس کے ذہن سے یہ بھی نکل گیا کہ اصل ایکس 2 عمران ہی ہے اور اس کی حیثیت صرف ایک ڈمی کی ہے۔ ارے اتنا غصہ، دھیرج کوئی بات نہیں، مرغی آ جائے گی۔ ارے ہاں، ذرا سر سلطان کو کہہ دو کہ وہ برونو کی شرائط تسلیم کرنے کا اعلان تو کر چکے ہیں، لیکن ذرا اسے پورا کرنے میں وقفہ دیں، آخر اتنی بھی کیا جلدی تھی۔ عمران کی اسی طرح چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب آپ صورتحال نہیں جانتے وہاں تو، بلیک زیرو نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ عمران کی حیثیت جاننے کے باوجود اسے عمران پر بے طرح غصہ آ رہا تھا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں طاہر صاحب، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سنو، جولیا کو کہہ دو کہ وہ اپنے ممبروں کو لے کر فوری طور پر نادر اپارٹمنٹس کے مقابل کی عمارت شارٹن پلازا کی 12ویں منزل کا کمرہ نمبر 24 فوری طور پر خالی کرا لیں اور وہاں موجود رہیں۔ میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اور سنو، انہیں کہہ دینا کہ میرے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے۔ عمران کے لہجے میں یک لخت سختی عود کر آئی۔ مگر آپ نے کیا سوچا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ اس بار بلیک زیرو نے نرم اور مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا، تم بھی ٹیلی ویژن پر دیکھ لینا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بلیک زیرو نے جلدی سے ریسیور رکھا اور پھر سامنے پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو سر سلطان، پلیز اٹینڈ دی کال، ایکس 2 کالنگ یو، اوور۔ بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں تیز آواز میں کہا۔ یس سلطان اٹینڈنگ، اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، اوور۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی زہر میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ سر سلطان، شرائط میں عمل درآمد میں وقفہ ڈالا جائے، ہم مجرم کو قابو میں کر رہے ہیں، اوور۔ بلیک زیرو نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا میں اب اعلان کر دوں کہ شرائط نہیں مانی جا رہی ہیں، اوور؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ شرائط کے عمل درآمد میں وقفہ ڈالا جائے، انہیں فوری طور پر پورا نہ کیا جائے، اس وقت تک نہیں جب تک میں آپ کو نہ کہوں، اوور۔ بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سر سلطان کے ساتھ دیگر حکام بھی اس کی کال سن رہے ہوں گے۔ تو کیا آپ مجرم کو پکڑنے کے لیے کوئی کارروائی کر رہے ہیں؟ کیا ترکیب سوچی ہے آپ نے، اوور؟ سر سلطان نے اس بار اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔
جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا، اوور اینڈ آل۔ بلیک زیرو نے جواب دیا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ ظاہر ہے اس کے سوا وہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا، اسے تو خود معلوم نہ تھا کہ عمران کیا کرنے والا ہے۔ اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی بدلی اور جولیا کو کال کر کے اس نے عمران کی دی ہوئی ہدایات اپنی طرف سے اسے پہنچانی شروع کر دیں۔ ایک سرخ رنگ کی کار جس پر موٹے موٹے حروف میں انٹیلیجنس کے الفاظ لکھ کر چپکائے گئے تھے، سڑک پر تیزی سے دوڑتی ہوئی نادر اپارٹمنٹس کی طرف بڑھی آ رہی تھی۔ کار کی چھت پر لگے ہوئے لیگیج ریک میں ایک بڑا کیمرہ نما مشین بندھی ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر پاک ایشیا کے معروف ترین سائنسدان سرداور بیٹھے تھے۔ عمران کا چہرہ مطمئن تھا، جبکہ سرداور کے چہرے پر کھنچاؤ کے آثار نمایاں تھے۔ عمران نادر اپارٹمنٹ سے نکلتے ہی پارکنگ میں کھڑی ایک کار اڑا کر سیدھا سرداور کی لیبارٹری کی طرف دوڑا تھا۔ اسے چونکہ معلوم تھا کہ برونو کوئی عام مجرم نہیں بلکہ اکریمیا کی انتہائی طاقتور اور فعال تنظیم جیگر فال کا تربیت یافتہ اسپیشل ایجنٹ ہے، اور ایجنٹ بھی نمبر 1۔ اور ظاہر ہے ایسے ایجنٹ عام لوگ نہیں بنا کرتے، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دماغوں میں 5-6 نہیں بلکہ 10-12 حصے ہوتی ہیں، اور موقع کے مطابق سچویشن کو ڈیل کرنا اور اپنے حق میں کرنے کی انہیں کڑی تربیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ برونو نے جیسے ہی اپنے آپ کو گھرے ہوئے دیکھا، اس نے فوراً ہی سچویشن کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے کیپسول کھولنے کی دھمکی دے کر صورتحال کو یک لخت بدل دیا، اور اسے معلوم تھا کہ اب برونو پر اس طرح قابو پانا کہ بلو کیپسول صحیح حالت میں اس سے حاصل کر لیا جائے، عام حالات میں ناممکن ہوگا۔ برونو ذرا سا شبہ پڑنے پر بھی اپنی اور دارالحکومت کے لاکھوں کروڑوں افراد کی زندگیوں سے کھیل جانے سے دریغ نہیں کرے گا، اس لیے اس نے اسے قابو میں کرنے کے لیے ایک نیا ہی منصوبہ سوچا تھا۔ چنانچہ وہ کار لیے انتہائی تیز رفتاری سے اسے دوڑاتا ہوا سرداور کے پاس پہنچا، اور جب اس نے سرداور کو ساری صورتحال بتائی تو سرداور انتہائی پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں ان جراثیموں کی تباہ کن کارکردگی کا اچھی طرح علم تھا، اور عمران کو پہلی بار سرداور سے پتہ چلا کہ ان جراثیموں کا انکشاف کرنے والا سائنسدان ڈاکٹر مارٹن ان کا شاگرد تھا، اور ان کے مشورے سے وہ ان جراثیموں پر تحقیقات کر رہا تھا۔ لیکن چونکہ ان جراثیموں سے بننے والے ہتھیار کا تعلق دفاع سے تھا، اس لیے اسے دفاعی لیبارٹری میں مکمل کیا جا رہا تھا۔ بہرحال جب عمران نے انہیں برونو کو پکڑنے اور اس سے بلو کیپسول حاصل کرنے کا اپنا منصوبہ بتایا، جسے وہ جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا تھا، تو سرداور نے پہلے تو اسے منع کیا، کیونکہ اس منصوبے کے عمل درآمد میں عمران کے لیے ذاتی طور پر انتہائی رسک تھا۔ لیکن جب عمران نے انہیں بتایا کہ دارالحکومت کے لاکھوں کروڑوں افراد کی زندگیاں بچانے کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو سرداور رضامند ہو گئے، اور پھر انہیں اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے مطلوبہ سامان تیار کرنے میں کچھ وقت لگ گیا، اور یہ وہی وقت تھا جب کہ سر سلطان اور بلیک زیرو عمران کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ سامان تیار کر کے جب عمران اور سرداور لیبارٹری سے باہر نکلنے کے لیے کاشن روم میں پہنچے، تو وہاں انہیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ہونے والے اعلانات سے موجودہ صورتحال کا پتہ چلا، اور عمران نے لیبارٹری سے ہی فون کر کے بلیک زیرو کو ہدایات دیں اور انہیں شرائط پر عمل درآمد میں وقفہ دینے کا حکم دے کر وہ دونوں کار میں بیٹھ کر تیزی سے نادر اپارٹمنٹس کی طرف دوڑ پڑے۔ کیا تمہیں یقین ہے عمران کہ تمہارا یہ منصوبہ 100% کامیاب رہے گا؟ سرداور نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہ ہوگا تو کیا ہوگا، موت ہی آخری حد ہے، آ جائے گی، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا، اور سرداور کو ان جراثیموں کی وجہ سے پھیلنے والی خوفناک موت کے تصور سے ہی جھرجھری سی آ گئی۔ کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی نادر اپارٹمنٹس کے سامنے موجود شارٹن پلازا کے پورچ میں جا کر رکی، اور دوسرے لمحے عمران اچھل کر باہر نکلا، دوسری طرف سے سرداور باہر آ گئے۔ عمران نے کار کی چھت سے کیمرہ نما مشین اٹھائی اور اسے کاندھے پر ڈال کر وہ بھاگتا ہوا شارٹن پلازا کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ سرداور بھی اس کے پیچھے تھے، اور تھوڑی ہی دیر بعد لفٹ نے انہیں 12ویں منزل پر پہنچا دیا۔ وہاں سیکرٹ سروس کے تقریباً تمام ارکان موجود تھے۔ کمرہ نمبر 24 خالی کرا لیا گیا تھا۔ یہ کمرہ بالکل اس جگہ کے مقابل تھا جہاں سامنے نادر اپارٹمنٹس کے چھبکے میں برونو ہاتھ میں بلو کیپسول پکڑے بڑے مطمئن انداز میں کھڑا تھا۔ کمرہ نمبر 24 کی بڑی سی کھڑکی سے برونو واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اس نے بلو کیپسول کو مٹھی میں پکڑا ہوا تھا، اور اس کا ہاتھ اس طرح چھبکے کی کگر پر رکھا ہوا تھا جیسے دھمکی دے رہا ہو کہ وہ اگر چاہے تو ایک لمحے میں کیپسول کو اس کگر سے ٹکرا کر توڑ سکتا ہے۔ وہ میگا فون منہ سے لگائے بار بار چیخ رہا تھا
کہ ہیلی کاپٹر ابھی تک کیوں نہیں پہنچا۔ جلدی ہیلی کاپٹر لایا جائے ورنہ وہ کیپسول توڑ دے گا۔ اور نیچے حکومت کی طرف سے طاقتور میگا فون پر اسے اطلاع دی جا رہی تھی کہ اس کی مرضی کے مطابق انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں اور بس ہیلی کاپٹر اسے لینے کے لیے پہنچنے ہی والا ہے۔ ارد گرد پھیلے ہوئے ہر شخص کی نظریں آسمان پر جمی ہوئی تھیں۔ انہیں بھی شاید اس ہیلی کاپٹر کا انتظار تھا۔ عمران نے مشین کو جلدی سے کھڑکی کے سامنے فٹ کیا۔ سرداور نے اس پر سے غلاف ہٹایا۔ مشین واقعی کسی ٹیلی ویژن کیمرے جیسی تھی اور پھر عمران نے اس کی تار کا سرا الیکٹرک پلگ سے جوڑ دیا اور دوسرے لمحے بٹن دباتے ہی مشین میں زندگی کی لہر سی دوڑنے لگی اور اس کے اوپر لگی ہوئی پلیٹ پر چھوٹے چھوٹے مختلف بلب جلنے بجھنے لگے۔ عمران نے مشین کا فوکس بالکل اسی طرح سیٹ کرنا شروع کر دیا جیسے وہ چھپکے میں کھڑے ہوئے برونو کی تصویر کو کیمرے میں محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ ٹھیک ہے سرداور، آپ مشن شروع کیجئے، میں ذرا ماسک میک اپ کر لوں ورنہ برونو مجھے دیکھتے ہی پہچان جائے گا، عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور سرداور سر ہلاتے ہوئے مشین کی آپریٹنگ پوزیشن میں آ گئے، جبکہ عمران نے جلدی سے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک پتلا سا ماسک نکالا اور اسے سر اور چہرے پر چڑھانا شروع کر دیا۔ ماسک چڑھا کر اس نے ہاتھوں سے سر اور چہرے کو تھپ تھپایا اور چند ہی لمحوں میں اس کے چہرے کی ساخت اور بالوں کا انداز اور ان کا رنگ بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ اب اسے بطور عمران کوئی بھی نہ پہچان سکتا تھا۔ عمران، آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ پیچھے کھڑی ہوئی جولیا سے جب اس قدر ہولناک سسپینس برداشت نہ ہو سکا تو وہ آخر بول ہی پڑی، میں آج کل شعبدہ بازی سیکھ رہا ہوں اور سرداور میرے استاد ہیں۔ میں نے سوچا یہ موقع پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، بس اتنی سی بات ہے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا اور سرداور کی طرف مڑ گیا جو ابھی تک مشین پر جھکے ہوئے تھے۔ ریڈی سر، عمران نے کہا۔ ہاں، سرداور نے کہا اور مشین کی سائیڈ میں لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ مشین میں ایک زوردار گونج سی پیدا ہوئی اور دوسرے لمحے مشین کے سامنے کے رخ ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی اور پھر اس میں سے ایک سفید رنگ کا کبوتر پھڑپھڑاتا ہوا باہر نکلا اور تیزی سے کھڑکی سے باہر نکل کر فضا میں پرواز کرتا چلا گیا اور کمرے میں موجود سیکرٹ سروس کے تمام ممبران جو سانس روکے کھڑے تھے کہ نہ جانے اس مشین سے کیا نکلے گا، اس میں سے کبوتر کو باہر نکل کر فضا میں اڑتے دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ عمران اور خاص طور پر سرداور ایسی خطرناک سچویشن میں ایسا مذاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن سرداور اسی طرح مشین پر جھکے ہوئے تھے، جبکہ عمران اب کھڑکی کی چوکھٹ پر چڑھ گیا تھا، اس کا ایک ہاتھ جیب میں تھا۔ گو، سرداور کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے اس نے 12ویں منزل سے نیچے سڑک پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے حلق سے ایک کربناک اور زوردار چیخ نکلی اور پھر یہ چیخ گہرائی میں گم ہوتی چلی گئی۔ سیکرٹ سروس کے ممبران اور خاص طور پر جولیا کا جسم تو جیسے سن ہو گیا تھا، جیسے ان کے جسموں میں دوڑتا ہوا خون یک لخت منجمد ہو کر رہ گیا ہو۔ عمران اس طرح خودکشی بھی کر سکتا ہے، یہ تو وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے، لیکن سب کچھ ان کے سامنے ہوا تھا اور عمران کی نیچے سڑک کی طرف جاتی ہوئی چیخ ان کے کانوں میں اب تک گونج رہی تھی اور ان سب کی آنکھیں بے اختیار بند ہوتی گئیں۔ اب لاشعوری طور پر وہ اس دھماکے کے انتظار میں تھے جو عمران کے 12ویں منزل سے سڑک پر گرنے سے پیدا ہونا تھا اور جس کے بعد ان کا ہنستا مسکراتا ساتھی، ان کا دوست، ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو جانا تھا۔ برونو نے جب سے شرائط کی تعمیل کا اعلان سنا تھا اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اب اسے اپنی منزل نزدیک نظر آ رہی تھی۔ برونو پہلے تو اپنے طور پر سرحد پار کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا، لیکن سیکرٹ سروس کسی بھوت کی طرح اس سے چمٹ گئی تھی۔ وہ ہوٹل میں بھی پہنچ گئے اور پھر وہاں سے وہ نہ جانے کس طرح مس الماس کے کمرے تک بھی آ پہنچے اور وہاں سے نکلتے ہوئے اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کا ان کے چنگل سے نکلنا محال ہے۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر فیصلہ کیا اور میگا فون بھی اتفاق سے اس کی جیب میں آ گیا تھا، اس لیے اس نے نیا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی دھمکی کے بعد حکومت اس کے سامنے سر جھکانے پر آخرکار مجبور ہو جائے گی، کیونکہ کوئی بھی حکومت اپنے لاکھوں افراد کی زندگیوں کو داؤ پر نہ لگا سکتی تھی، اور پھر اس نے شرائط بھی سوچ سمجھ کر ہر طرح سے احتیاط کے پہلو سوچ کر بتائی تھیں۔ اس نے گیس ماسک اور ٹرانسمیٹر اس لیے طلب کیا تھا کہ اسے خطرہ تھا کہ اسے جہاز میں بے ہوش کیا جا سکتا ہے،
گیس ماسک پہننے کے بعد اس قسم کا ہر خطرہ ختم ہو جائے گا۔ ٹرانسمیٹر سے وہ چیف باس کو موجودہ صورتحال بتا کر انہیں کہنا چاہتا تھا کہ ایسی صورتحال میں سرحد پار کرنے اور دوسرے ملک میں پہنچتے ہی اس کی اور بلو کیپسول کی حفاظت کا انتظام مکمل کر لیا جائے، اور بلڈنگ سے ایئرپورٹ وہ اس لیے جانا چاہتا تھا تاکہ جلد از جلد یہاں سے فرار ہو سکے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بلڈنگ کے چھپکے میں موجود اس پر کسی بھی انداز میں حملہ کیا جا سکتا ہے۔ جھولا اس نے اس لیے طلب کیا تھا تاکہ وہ شہر سے نزدیک اور ہیلی کاپٹر سے دور رہے، تاکہ کیپسول کھولنے یا توڑنے کی دہشت تلوار بن کر حکومت کے سر پر لٹکتی رہے۔ اس کے باوجود وہ پوری طرح مستعد اور چوکنا تھا، اور اس کی تیز نظریں سرچ لائٹ کی طرح ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھیں تاکہ خطرے کی صورت میں فوری ایکشن میں آ جائے۔ ویسے وہ دل ہی دل میں یہ پختہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر اسے قابو کرنے یا مارنے کی کوشش کی گئی تو وہ ہر صورت کیپسول توڑ دے گا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق جیگر فال کے اسپیشل ایجنٹ کی جان کی قیمت پاک ایشیا کے لاکھوں افراد سے زیادہ قیمتی تھی، اور اگر اسے قتل کیا جائے گا تو پھر پاک ایشیا کو اس کی جان کے بدلے میں اپنے لاکھوں افراد بھی موت کی بھینٹ چڑھانے ہی ہوں گے۔ شرائط کی تکمیل کے اعلان کے باوجود ابھی تک ان پر عمل درآمد کے کوئی آثار نظر نہ آ رہے تھے۔ اس نے میگا فون پر چیخ چیخ کر جلد از جلد ہیلی کاپٹر مہیا کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا، لیکن ہر بار اسے یہی بتایا جاتا کہ اس کی شرائط کی تکمیل کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، برونو کے جسم میں بے چینی کی لہریں زیادہ رفتار سے دوڑنے لگ گئی تھیں۔ اس کی چھٹی حس بار بار اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی تھیں، لیکن بظاہر اسے کوئی خطرہ نظر نہ آ رہا تھا۔ نیچے سڑک پر پولیس اور انٹیلیجنس کی گاڑیاں کھلونوں کی طرح حرکت کرتی نظر آ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ باقی کوئی ٹریفک نہ تھی۔ البتہ اسے ٹیلی ویژن کیمرے صاف نظر آ رہے تھے، لیکن وہ اپنی جگہ مطمئن تھا کہ جب تک اس کے ہاتھ میں بلو کیپسول ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ہر طرح سے محفوظ تھا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر لانگ رینج رائفل سے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی تب بھی اس کے پاس اتنا وقت ضرور بچ جائے گا کہ وہ کیپسول کو کگر سے ٹکرا کر توڑ سکتا تھا، یا اگر وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر اتنی بلندی سے نیچے سڑک پر گر کر ٹوٹنے سے اسے کوئی نہ بچا سکتا تھا۔ پھر نیچے جال بھی نہ تانے گئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کا کوئی آدمی اس پر قابو پانے کے لیے بلڈنگ پر نہیں چڑھ رہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایسی صورت میں یقیناً نیچے جال لگایا جاتا۔ یہ ایک فطری اور لاشعوری عمل تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کے جسم میں نامعلوم سی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے کچھ ہونے والا ہے، لیکن کیا ہونے والا ہے اس کا کوئی پتہ نہ تھا، اور نہ ہی کچھ ہونے کے بظاہر آثار نظر آ رہے تھے۔ اور پھر اچانک اس کی تیز نظریں سامنے والی بلڈنگ کے ایک کمرے کی کھڑکی پر پڑیں، جہاں ایک کیمرہ نصب تھا اور کوئی شخص کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے نظریں ہٹا لیں، کیونکہ وہ یہی سمجھا تھا کہ ٹیلی ویژن والے زیادہ واضح عکاسی کے لیے اس کے مقابل کیمرہ لائے ہوں گے۔ اسے اس کی پرواہ نہ تھی کہ ٹیلی ویژن والے کہاں کیمرہ لگاتے ہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا اور ایک بار پھر میگا فون پر چیخ کر ہیلی کاپٹر لانے کے لیے کہا۔ ابھی وہ میگا فون پر بول ہی رہا تھا کہ اس نے سامنے والی بلڈنگ سے ایک کبوتر کو پھڑ پھڑا کر باہر نکلتے اور پھر فضا میں پرواز کرتے دیکھا۔ کبوتر کلا بازیاں کھاتا ہوا فضا میں بلند ہوتا چلا گیا، اور پھر اس کی بلڈنگ کے اوپر جا کر وہ اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ برونو نے ایک بار پھر آسمان پر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ جھولے والے ہیلی کاپٹر کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار چیخ اس کے کانوں میں پڑی، اور دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا جب اس نے سامنے والی بلڈنگ کی انتہائی بلندی سے کسی آدمی کو نیچے سڑک پر گرتے ہوئے دیکھا۔ اور صرف وہ نہیں، ارد گرد موجود ہر شخص آدمی کو اس طرح اچانک انتہائی بلندی سے گرتے دیکھ کر سب کچھ بھول بھال کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسی لمحے برونو کے کانوں میں پھڑپھڑاہٹ کی آواز سنائی دی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، اچانک اس کے اس ہاتھ پر جس میں اس نے بلو کیپسول پکڑ رکھا تھا، کسی نے زوردار جھپٹا مارا۔ چونکہ برونو گرنے والے کی طرف متوجہ تھا، اس لیے کیپسول پر اس کی گرفت عام حالات کی طرح سخت نہ رہی تھی۔ اچانک جھٹکا لگتے ہی بے اختیار اس کی مٹھی کھلی اور بلو کیپسول اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے سڑک کی طرف گرنے لگا۔ اسی لمحے سفید رنگ کے کبوتر نے بجلی کی سی تیزی سے غوطہ لگایا، اور دوسرے لمحے وہ سڑک کی طرف گرتے ہوئے خوفناک کیپسول کو اپنے پنجوں میں دبا چکا تھا، اور کلا بازیاں کھاتا ہوا تیز رفتاری سے واپس سامنے والی بلڈنگ کی کھڑکی کی طرف اڑتا جا رہا تھا۔
ادھر جو آدمی سامنے والی بلڈنگ کی انتہائی بلندی سے نیچے گرا تھا، زمین کے قریب پہنچتے ہی اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کسی پستول نما آلے میں ایک غبارہ سا باہر نکلا اور ایک لمحے میں فضا میں کسی پیراشوٹ کی طرح پھیلتا چلا گیا۔ اس آدمی کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے گرنے کی رفتار یک لخت کم ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی سڑک پر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے وہ اتنی بلندی سے گرنے کی بجائے سیڑھیاں اتر کر نیچے سڑک پر جا کھڑا ہوا ہو۔ پیراشوٹ نما غبارہ ابھی تک فضا میں لہرا رہا تھا، اس آدمی کا ہاتھ ابھی تک فضا میں بلند تھا۔ برونو حیرت سے بت بنا کھڑا کا کھڑا رہ گیا، اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ کیپسول جس کے بل پر وہ اپنی شرط منوا رہا تھا، وہ کیپسول جس کے اندر لاکھوں افراد کی دردناک موت چھپی ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں سے غائب ہو چکا تھا اور وہ یوں خالی ہاتھ کھڑا تھا جیسے جوئے کی بازی میں وہ اپنی پونجی تو کیا اپنی زندگی تک ہار گیا ہو۔ عمران نے ایک زوردار چیخ مارتے ہوئے 12ویں منزل کی کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور اس کا جسم انتہائی تیزی سے نیچے گہرائی میں گرنے لگا۔ چند لمحوں کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہوں، لیکن اس نے سر کو جھٹکا دے کر اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اس کا جسم کسی لاش کی طرح نیچے گر رہا تھا اور نیچے موجود سڑک تیزی سے اس کی پانی بہاتی ہوئی آنکھوں کے سامنے پھیلتی جا رہی تھی، اور پھر اسے جیسے ہی اندازہ ہوا کہ اب وہ زمین سے 100 گز کے فاصلے پر پہنچ گیا ہے، اس نے جیب میں ڈالے ہوئے ہاتھ کو ایک جھٹکے سے باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لمبی نال کا ریوالور تھا جو باہر آ گیا۔ اس کا ہاتھ ریوالور کے دستے پر مضبوطی سے جما ہوا تھا اور انگلی اس کے ٹریگر پر جمی ہوئی تھی۔ نیچے گرتے ہی اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت کو ہر لحاظ سے مضبوط رکھا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسی گرفت پر اس کی موت اور زندگی کا انحصار ہے۔ چنانچہ ریوالور کے باہر نکالتے ہی اس نے ٹریگر پر جمی ہوئی انگلی کو زور سے حرکت دی۔ تیزی سے نیچے گرنے کی وجہ سے اسے انگلی کو حرکت دینے میں اپنی پوری قوت ارادی صرف کرنی پڑی، اور جیسے ہی اس کی انگلی نے حرکت کی، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ریوالور کی نال سے ایک غبارہ سا کھل کر ہوا میں کسی پیراشوٹ کی طرح پھیلتا چلا گیا، جس کی رسی ریوالور کی نال کے اندر اب بھی موجود تھی۔ غبارے کے باہر نکلتے ہی اس کے جسم اور خاص طور پر اس کے ہاتھ کو اتنے زور کا جھٹکا لگا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا بازو کندھے کے جوڑ سے علیحدہ ہو جائے گا، لیکن اس نے اپنے جسم کو سکیڑ کر اس جھٹکے کی شدت کو کم کیا اور دوسرے لمحے انتہائی تیز رفتاری سے نیچے گرتا ہوا اس کا جسم جھٹکے سے رک گیا اور اس کی رفتار یکلخت نہ ہونے کے برابر رہ گئی، اور یوں ایک بازو کے بل نیچے گرتا گیا جیسے کسی نے اسے پکڑ کر نیچے کھڑا کر دیا ہو۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک فضا میں اٹھا ہوا تھا اور غبارہ نما پیراشوٹ فضا میں لہرا رہا تھا۔ ارد گرد کے لوگ اس حیرت انگیز اور اچانک واقعے کو دیکھ کر یوں دم بخود تھے جیسے کسی جادوگر نے انہیں جادو کی چھڑی گھما کر مجسموں میں تبدیل کر دیا ہو۔ عمران کا چہرہ اسی کھڑکی کی طرف اٹھا ہوا تھا جہاں سے کودا تھا، اور اسی لمحے اسے کھڑکی میں سے ایک شعلہ سا چمکتا ہوا دکھائی دیا، اور اس کے ساتھ ہی جس چھبکے میں برونو کھڑا تھا وہاں سے ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی، اور دوسرے لمحے برونو ایک زوردار جھٹکا کھا کر چھبکے کی پچھلی دیوار سے ٹکرایا، اور پھر وہ منہ کے بل آگے کو جھکتا ہوا چھبکے کی نیچی دیوار پر گرا۔ اس کے دونوں ہاتھ نیچے کی طرف لٹکے، اس کا جسم آگے کو یوں جھکا جیسے وہ سر کے بل نیچے سڑک پر آ گرے گا، لیکن پھر اس کا جسم رک گیا کیونکہ اس کے پیر پچھلی دیوار کے جڑ کے ساتھ اٹک گئے تھے۔ برونو کو یوں جھٹکا کھا کر گرتے دیکھ کر وہاں ارد گرد موجود ہر شخص خوف کی شدت سے بری طرح چیخ پڑا، کیونکہ ان سب کو معلوم تھا کہ اس کے ہاتھ میں کیپسول ہے، اور ظاہر ہے اس طرح گرنے کی وجہ سے وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے سڑک پر آ گرے گا، اور پھر اس کا ٹوٹ جانا یقینی ہے، اور اس کے ٹوٹنے کے بعد جو ہونا تھا وہ ان سب کو معلوم تھا۔ ہررا، میرا شعبدہ کامیاب رہا، وکٹری فار پاک ایشیا۔ اچانک عمران کے حلق سے ایک زوردار نعرہ بلند ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے غبارے والا پستول ہاتھ سے چھوڑ دیا اور غبارہ ریوالور کو لے کر تیزی سے فضا میں بلند ہوا۔ عمران نے ریوالور چھوڑتے ہی بجلی کسی تیزی سے ماسک چہرے سے ہٹا دیا، اور عمران کے نعرے نے خوف سے چیخیں مارتے ہوئے انسانوں پر انوکھا رد عمل کیا۔ کہاں وہ خوف سے چیخ رہے تھے اور اب یکلخت خاموش ہو کر عمران کو دیکھنے لگے کہ کیا ہوا۔ وہ کیپسول قریب ہی موجود سر سلطان ماسک ہٹتے ہی عمران کا چہرہ دیکھ کر بوکھلا کر چیخ پڑے۔ وہ کیپسول محفوظ ہے، سرداور کے پاس ان کے مشینی کبوتر نے کام دکھا دیا ہے۔
اور برونو سکندر کی طرح خالی ہاتھ وہ سامنے چھبکے کے ساتھ لٹکا ہوا درس عبرت دے رہا ہے۔ عمران نے بلند آواز سے کہا۔ پہلے تو سر سلطان اور ارد گرد موجود لوگوں کو عمران کی بات پر یقین نہ آیا، مگر جب انہوں نے واقعی برونو کے دونوں لٹکے ہوئے ہاتھوں کو خالی دیکھا اور کیپسول اب تک نیچے بھی نہ گرا تھا، تو سب سے پہلے سر سلطان اپنی جگہ سے اچھلے اور پھر دوڑتے ہوئے وہ عمران سے لپٹ گئے۔ تم عظیم ہو، تم عظیم ہو، تم عظیم ہو۔ سر سلطان کے منہ سے بے اختیار ایک ہی فکرہ نکل رہا تھا اور ان کی آنکھوں سے نہ جانے کس جذبے کی وجہ سے مسلسل آنسو ٹپکنے لگے۔ ارے ارے، میرا نام علی عمران ہے، ڈیڈی سن رہے ہیں، انہیں پتہ چلا کہ میں نے ان کا رکھا ہوا نام بدل دیا ہے تو کھوپڑی پلپلی کر دیں گے۔ عمران نے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے رو دینے والے لہجے میں کہا، اور سر سلطان اسے چھوڑ کر تیزی سے پولیس جیپ کے ساتھ کھڑے ایک انسپکٹر کی طرف لپکے اور انہوں نے اس کے ہاتھ سے میگا فون جھپٹ لیا۔ خوش ہو جاؤ، پاک ایشیا کے لوگوں، خوشیاں مناؤ، اب خطرہ دور ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک کے عظیم انسان نے اپنی جان پر کھیل کر نہ صرف مجرم کو قابو کر لیا ہے، بلکہ وہ خوفناک کیپسول بھی اب محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے۔ سلام کرو اس عظیم انسان کو، سلام کرو، سر سلطان نے جذبات سے پر لہجے میں کہا، اور ان کی آواز میگا فون پر جیسے ہی فضا میں پھیلی، ہر طرف خوشیوں سے بھرے ہوئے نعرے گونجنے لگے۔ خوف کی شدت سے زرد چہرے مسرت سے جگمگانے لگے اور سر سلطان مائک چھوڑ کر تیزی سے واپس عمران کی طرف بڑھے، جو بڑا معصومانہ چہرہ لیے یوں کھڑا ایک ایک کو دیکھ رہا تھا جیسے کوئی دیہاتی بچہ پہلی بار میلے میں آیا ہو اور ایک ایک چیز کو حیرت اور تعجب سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا ہو۔ یہ سب کیسے؟ سر سلطان نے مسرت سے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سر عبد الرحمن اور دوسرے اعلیٰ حکام بھی عمران کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ سر عبد الرحمن کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ حیرت اور اندرونی مسرت نے ان کے چہرے پر متضاد کیفیت نمایاں کر دی تھی۔ پتہ نہیں جناب، یقین کیجیے مجھے پتہ نہیں، میں تو اوپر 12ویں منزل کی کھڑکی میں کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا کہ کسی کمبخت نے مجھے وہاں سے دھکا دیا۔ وہ تو میری جیب میں غبارے والا پستول تھا جو میں نے چیونگم کے 10 پیکٹ اکٹھے خریدنے پر انعام میں حاصل کیا تھا، بس وہ میں نے چلا دیا۔ مجھے پتہ نہیں، عمران نے بڑے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اس طرح آنکھیں جھکا لیں جیسے کسی بچے کو ٹافیاں چراتے ہوئے اچانک پکڑ لیا جائے تو وہ نظریں جھکا لیتا ہے۔ احمق آدمی، کیا ضرورت تھی 12ویں منزل سے چھلانگ لگانے کی؟ اگر مر جاتے تو؟ اچانک سر عبد الرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ڈیڈی، اتنی اونچی سیڑھی نہیں ملی تھی، ایمان سے میں نے بہت ڈھونڈی تھی، مجبوری تھی ڈیڈی، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا، اور سر عبد الرحمن شاید زندگی میں پہلی بار مسکرانے پر مجبور ہو گئے۔ اسی لمحے سر داور تیز تیز قدم اٹھاتے قریب آتے دکھائی دیے۔ گڈ شو عمران، گڈ شو، تم واقعی عظیم ہو، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی شخص اس قدر جرت بھی کر سکتا ہے، سرداور نے قریب آ کر کہا اور انہوں نے عمران کو گلے لگا لیا۔ استاد جی، میرا انعام، آخر شاگردوں کو استاد انعام بھی دیا کرتے ہیں، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا اور سرداور بے اختیار ہنس پڑے۔ ہاں، تمہیں انعام ملے گا، ضرور ملے گا، یہ لو اپنا انعام۔ سرداور نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے ہی لمحے وہی خوفناک بلو کیپسول انہوں نے جیب سے نکال کر عمران کے ہاتھ پر رکھ دیا، وہی کیپسول جس میں لاکھوں افراد کی موت چھپی ہوئی تھی۔ ارے باپ رے، اس قدر خوفناک انعام! ارے ارے، اس لیے میں نے چھلانگ لگائی تھی۔ یہ آپ لے لیجئے سر سلطان صاحب، آپ رکھ لیجئے، عمران نے بدکتے ہوئے کہا اور کیپسول سر سلطان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ نعرے لگاتا ہوا مجمع اسی طرف اکٹھا ہو رہا تھا جدھر یہ سب لوگ موجود تھے، لیکن پولیس نے مجمع کو قریب آنے سے روک دیا اور اب ٹیلی ویژن کیمرے انہیں فوکس کیے ہوئے تھے۔ اسی لمحے ٹیلی ویژن کمنٹیٹر وہاں پہنچ گیا، اس کے ہاتھ میں مائک تھا۔ جناب، سب لوگ اس حیرت انگیز واقعے کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ وضاحت فرما دیں، کمنٹیٹر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ میں بتاتا ہوں، سرداور نے کہا، اور پھر انہوں نے مختصر طور پر بتانا شروع کر دیا کہ کس طرح عمران ان کے پاس پہنچا اور اس نے مجرم پر قابو پانے اور اس سے خوفناک کیپسول حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حیرت انگیز اور خوفناک منصوبہ۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مجرم کی توجہ آخر کس طرح چند لمحوں کے لیے اس کیپسول سے ہٹائی جائے، اس طرح کہ اسے شک بھی نہ پڑے، کیونکہ مجرم اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چنانچہ ہم نے منصوبے کے مطابق کمپیوٹر کنٹرول مشین کو ایک ٹیلی ویژن کیمرے میں بدل دیا تاکہ مجرم اگر اسے دیکھے تو ٹیلی ویژن کیمرہ سمجھے۔ اس کمپیوٹر میں مشینی کبوتر بند تھا،
جس کو اس کمپیوٹر سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ مشین سامنے والی بلڈنگ میں رکھ دی گئی اور میں نے مشین کا کنٹرول سنبھال کر مشینی کبوتر کو شوٹ کیا، جو کنٹرول کی وجہ سے اصلی کبوتر کی طرح فضا میں اڑتا چلا گیا۔ کبوتر چونکہ بظاہر عام کبوتر تھا، اس لیے مجرم نے اسے نظر انداز کر دیا اور میں نے کبوتر کو ٹھیک اس چھپکے کے اوپر پہنچا دیا جس کے نیچے مجرم کیپسول پکڑے کھڑا تھا، اور اب مجرم کی توجہ اس کیپسول سے ہٹانے کے لیے عمران نے اپنے خوفناک منصوبے پر عمل شروع کیا۔ اس نے 12ویں منزل کی کھڑکی سے یوں نیچے چھلانگ لگا دی جیسے وہ بلندی سے گرا ہو۔ انسانی فطرت کے مطابق عمران کو یوں نیچے گرتے دیکھ کر مجرم کی توجہ اس طرف ہو گئی اور کیپسول پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اور میں نے اسی لمحے جھپکے کے اوپر پرواز کرتے مشینی کبوتر کو کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول کرتے ہوئے مجرم کے اس ہاتھ پر جس میں کیپسول موجود تھا جھٹکا دیا، اور مشینی کبوتر نے اس ہاتھ پر جھپٹا مارا۔ چونکہ مجرم گرتے ہوئے عمران کی طرف متوجہ تھا، اس لیے جھٹکا لگنے سے اس کی گرفت کیپسول پر سے ختم ہو گئی اور کیپسول اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گرا۔ میں نے کبوتر کو غوطہ دیا اور دوسرے لمحے کبوتر نے نیچے گرتے ہوئے کیپسول کو پنجوں میں دبایا، اور پھر بجلی کسی تیز رفتاری سے واپس اڑتا ہوا وہ میرے پاس پہنچ گیا اور میں نے اس کے پنجوں سے کیپسول حاصل کر کے جیب میں ڈال لیا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب عمران کے قدم زمین پر لگے تھے، کیونکہ اس کی جیب میں پیراشوٹ فائر ریوالور تھا اور اس کی چھلانگ کے بعد اس کی زندگی یا موت کا انحصار اس ریوالور کے بروقت فائر پر تھا جو اس نے کر دیا، اور غبارے نما جدید ترین پیراشوٹ نے زوردار عمل کے ذریعے اس کی رفتار کو کم کیا اور وہ یوں زمین پر اتر گیا جیسے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا ہو۔ کیپسول حاصل کرتے ہی منصوبے کے مطابق میں نے ہیلیم گیس کا فائر برونو پر کیا جو پہلے ہی کمپیوٹر فائرنگ ٹارگٹ پر تھا۔ اس گیس کے فائر سے برونو بے ہوش ہو کر چھپکے پر گر گیا اور اب کیپسول محفوظ ہاتھوں میں ہے اور مجرم بھی، سرداور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن سرداور صاحب، اگر آپ کا مشینی کبوتر اس کیپسول کو اپنے پنجوں میں نہ دبا سکتا، آپ سے غلطی بھی ہو سکتی تھی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ کیا آپ نے اس پر غور کیا تھا؟ کمنٹیٹر نے کہا۔ ہاں، ہمیں معلوم تھا کہ اگر ایسا ہوا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، لیکن ہم اتنے بچے نہیں ہیں کہ اس قدر خوفناک رسک لے لیتے۔ ہمیں معلوم تھا کہ جراثیموں والا یہ کیپسول ایک مخصوص مادہ سے بنایا گیا ہے، اور ہم نے مشینی کبوتر کے پنجوں میں ایسا مادہ لگا دیا تھا کہ وہ کیپسول اس کے پنجوں سے اس طرح چمٹ جاتا جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہم مطمئن تھے کہ کبوتر بہرحال کیپسول کو پکڑ لے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا، سرداور نے مطمئن لہجے میں کہا۔ لیکن اس مادہ نے جو کبوتر کے پنجوں پر لگایا گیا تھا اس وقت کیوں نہ اتر گیا جس وقت اس نے مجرم کے ہاتھ پر جھپٹا مارا تھا اور کیپسول مجرم کے ہاتھ میں تھا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ کیپسول کا کچھ حصہ وہیں کبوتر کے پنجوں سے چمٹ جاتا اور باقی کیپسول مجرم کے ہاتھ میں ہی پھنس کر رہ جاتا۔ کمنٹیٹر نے انتہائی ذہانت امیز سوال کیا۔ یہ پہلو بھی پہلے سے ہمارے ذہن میں تھا۔ آپ یہ نہ بھولیے کہ وہ اصل کبوتر نہیں تھا بلکہ مشینی کبوتر تھا۔ اس کے پنجوں کے اندر خلا میں وہ مادہ بھرا گیا تھا۔ جس وقت اس نے جھپٹا مارا اس وقت وہ مادہ اس کے پنجوں پر نہ پھیلا تھا، لیکن جب کیپسول ہاتھ کی گرفت سے نکلا، طے شدہ پلاننگ کے تحت کمپیوٹر نے وہ مادہ پنجوں پر پھیلا دیا، سرداور نے کہا۔ اور صاحب، اس مادے کے باوجود آپ نے کبوتر کے پنجوں سے وہ کیپسول کیسے نکال لیا؟ کیا اس رد عمل کی وجہ سے کیپسول کے ٹوٹنے کا خطرہ نہ تھا؟ کمنٹیٹر نے کہا۔ کمپیوٹر کا بٹن آف کر کے وہ کیپسول لیا جا سکتا ہے، اور میں نے یہی کیا۔ یہ تو سادہ سی بات ہے، سرداور نے کہا، اور کمنٹیٹر جھینپ گیا۔ لیکن عمران صاحب، اگر پیراشوٹ باندھ کر کودتے تو کیا اس طرح رسک کم نہ کیا جا سکتا تھا؟ کمنٹیٹر نے اب دوسرے رخ پر بات شروع کی۔ آپ مجرم کی ذہانت اور عیاری کو نہیں جانتے، عمران جانتا ہے۔ اگر پیراشوٹ باندھ کر کودا جاتا تو وہ ایک لمحے میں سب کچھ سمجھ جاتا، کیونکہ اس نے پیراشوٹ کو کمر پر بندھے ہوئے چیک کر لینا تھا۔ اس لیے عمران نے یہ رسک لیا۔ اس رسک کے بغیر اس مجرم کو ڈاج نہ دیا جا سکتا تھا، سرداور نے کہا۔ اگر عمران صاحب بروقت وہ ریوالور فائر نہ کر سکتے، یا عین وقت پر وہ ریوالور دھوکہ دے جاتا، یا عمران صاحب راستے میں ہی بے ہوش ہو جاتے تو، کمنٹیٹر نے کہا، تو اس وقت عمران کی ہڈیوں اور گوشت کا ملغوبہ سڑک پر بکھرا ہوا نظر آ رہا ہوتا، سرداور نے کہا۔ ارے باپ رے، سرداور، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں کوئی پاگل تھا کہ اس طرح کود پڑتا؟ عمران نے اچانک خوف سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔
اور سرداور اس کی اداکاری پر بے اختیار ہنس پڑے۔ یہ عمران صاحب کیا سیکرٹ سروس سے متعلق ہیں؟ کیا یہ سیکرٹ سروس کے چیف ہیں؟ کمنٹیٹر نے پوچھا۔ سیکرٹ سروس؟ ارے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارے مجھے کیا ضرورت ہے سیکرٹ رہنے کی؟ میں تو اوپن سروس کا قائل ہوں، ایسی سروس جیسے ڈاک خانے والوں کی میل سروس ہوتی ہے، یا ہوائی کمپنیوں کی کارگو سروس، یا آپ ٹیلی ویژن والوں کی ٹیلی سروس۔ ویسے بڑے بھائی کیا مجھے بھی نوکری مل سکتی ہے آپ کی طرح یہ چھوٹا سا مائک اٹھا کر سوال کرنے کی؟ ایمان سے سوچ سوچ کر آپ سے اچھے نہیں تو آپ جیسے سوال ضرور کر لیا کروں گا، عمران نے احمقانہ انداز میں منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، ان کا کوئی تعلق سیکرٹ سروس سے نہیں، یہ تو سینٹرل انٹیلیجنس ڈائریکٹر سر عبد الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں اور شوقیہ فنکار ہیں۔ سر سلطان نے قریب کھڑے سر عبد الرحمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ مبارکباد جناب، آپ کے صاحبزادے نے حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ کمنٹیٹر نے فوراً ہی سر عبد الرحمان سے مخاطب ہو کر کہا۔ شکریہ، ایسے احمقوں سے ایسے ہی احمقانہ منصوبوں کی توقع کی جا سکتی ہے، سر عبد الرحمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں اب تمام وضاحت ہو چکی ہے، اب چلنا چاہیے، سر سلطان نے کہا، اور کمنٹیٹر شکریہ ادا کر کے واپس مڑ گیا اور سر سلطان اور سر عبد الرحمان اور دیگر اعلیٰ حکام اپنی اپنی کاروں کی طرف بڑھ گئے، اور عمران اسی طرح ایک ایک کو جاتے ہوئے یوں دیکھتا رہا جیسے اسے یہ توقع ہی نہ ہو کہ اس کے اس عظیم کارنامے کی بس اتنی ہی تعریف ہوگی اور پھر سب چلے جائیں گے اسے اکیلا چھوڑ کر۔ سرداور بھی سر سلطان کے ساتھ ہی چلے گئے تھے۔ ارے وہ میرا انعام، ارے کچھ رقم تو دیتے جاؤ، 150 روپے ہی صحیح، عمران نے اونچے لہجے میں کہا اور پھر یوں مایوس ہو کر واپس مڑا جیسے اس کے کارنامے کی کسی نے قدر ہی نہ کی ہو۔ عمران صاحب، اسی لمحے صفدر کی آواز سنائی دی اور عمران نے چونک کر اس طرف دیکھا جہاں صفدر کے ساتھ ساتھ سیکرٹ سروس کے تمام ممبران کھڑے بڑی عقیدت مندانہ نظروں سے عمران کو دیکھ رہے تھے۔ آپ میرا انٹرویو لیں گے؟ ضرور لیں، لیکن اوہ آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، نہ مائک اور نہ ہی معاوضے کا کوئی چیک، عمران نے مایوس سے لہجے میں کہا اور سب اس کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑے۔ ارے میرا یار برونو، ارے کیا وہ وہیں لٹکا رہے گا؟ ارے اسے نیچے تو اتارو، شاید وہی انعام میں کچھ دے دے۔ اچانک عمران نے یوں چونک کر اس چھبکے کی طرف دیکھا جہاں برونو موجود تھا، لیکن ظاہر ہے چھبکا خالی پڑا ہوا تھا، وہ انعام وصول کرنے والوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے، وہ آپ کو کیا دے گا؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران نے یوں مایوسی سے منہ لٹکا لیا جیسے انعام حاصل کرنے کی آخری امید بھی ختم ہو گئی ہو۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔